اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، رجوع کرے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ دین اسلام کی حقانیت سمجھ جانے کے بعد، خود اپنی زبان سے اقرار کرنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی کفر کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں زبردستی ایمان کی طرف نہیں لائیں گے، بلکہ وہ کفر اپنے اختیار سے انہوں نے کفر کو پسند کیا ہے، تو اسی میں وہ لگے رہیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے کہ ان پر اللہ کی، ملائکہ کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ ہی ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، من بعد ذالک، اس کفر کے بعد۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے اور اس کی حالت غرغرہ شروع نہیں ہو جاتی، حالت غرغرہ سے مراد جہاں انسان کی موت یقینی ہو جائے، اس سے پہلے پہلے تک توبہ قبول ہے، لیکن جہاں موت یقینی آ جائے تو اس صورت میں نہ توبہ کا اعتبار ہے، نہ اسلام کا اعتبار ہے، اور نہ ہی کفر کا اعتبار ہے۔ جیسے فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، لیکن جب غرق ہونے لگا تو تب ایمان لے آیا۔ آمنت بالذی لا الہ الا آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یا وانا من المؤمنین، مسلمین۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا الآن، اب جا کر، کیونکہ وہ بحر قلزم میں جب غرق ہو رہا تھا تو اس کی موت یقینی نظر آ گئی اس کو، اس وقت اس نے توبہ کیا۔ یہ حالت غرغرہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کہیں پر بھی انسان کو جب موت یقینی نظر آ جائے تو اس حالت میں پھر کوئی عمل، کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں انسان نے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن اس حالت میں کلمہ کفر کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ کلمہ ایمان کا کوئی اعتبار ہے، نہ توبہ کا کوئی اعتبار ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ جس کے موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کے سامنے آہستہ آواز سے کلمہ پڑھا جائے، بلند آواز سے نہ پڑھا جائے، آہستہ آواز سے اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جاتے جاتے کلمہ اگر اس نے زبان سے ادا کر لیا تو اس کا بھی ایک فائدہ تو ہوگا، ثواب تو ہوگا اسے۔ تو بہرحال توبہ یہ موت سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کفر کے بعد بھی جو لوگ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کر دیں گے اللہ تعالی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد سے مراد یہ ہے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ اس یقین کے بعد جنہوں نے کفر کیا، پھر زندگی بھر انہوں نے توبہ نہیں کیا،
ثم ازدادوا کفرن، پھر وہ کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی زندگی میں توبہ نہیں کیا تو اس کے بعد کوئی توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہوں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ بے شک جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور اس حالت میں وہ مرے کہ وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ بدلے میں دے دے ہو، یعنی زمین بھر کر سونا کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتا، یہ بھی ناممکن ہے، لیکن اگر تسلیم کر لیا جائے کہ زمین بھر کر سونا بھی ہو اور وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور کفر کے بدلے میں بطور فدیہ کے دے دے کہ یہ زمین بھر کر سونا لے لو اور میرے گناہ معاف کر دو اور میرے کفر کو معاف کر دو، تو نہیں، لن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن صرف عمل کام آئے گا۔ دنیا کے اعتبار سے آپ جتنے بھی امیر کبیر ہیں، یہ امارت ایک تو آپ کے ساتھ جائے گی بھی نہیں قبر میں، وہاں آپ خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں، لیکن بالفرض والمحال دنیا کے اندر آپ بڑے غرور میں ہوتے ہیں اس مال کی وجہ سے، اور اس مال کی وجہ سے آپ انصاف کو بھی خریدتے ہیں اور جو کچھ آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال یہ مال تمہارے ساتھ قیامت میں جائے بھی اور یہاں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زمین بھر کر سونا تک کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو غریب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی اور زکوٰۃ بھی ہوں گی، بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کے نام اعمال میں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فلاں کو اس نے گالی دی ہے، فلاں کو اس نے ناحق قتل کیا ہے، فلاں کو اس نے مارا ہے، اور فلاں کے بارے میں فلاں کی اس نے غیبت کی ہے، فلاں پر الزام تراشی کی ہے۔ یہ سارے حقوق العباد جو ہے یہ بھی اس کے نام اعمال میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ کریں گے کہ جن جن کے حقوق اس نے تلف کیے ہیں، ضائع کیے ہیں، انہیں اس کی یہ جو نیکیاں ہیں یہ دے دی جائیں گی، جو حقوق تلف کیے ہیں اس کے بدلے میں نیکیاں دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں اور وہ حقوق طلب کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں تو اللہ پھر کہیں گا کہ ہاں ان کے گناہ اس کے سر ڈال دو، تو اس کے گناہ پھر اس کے سر ڈالیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ بہت سارے نیک اعمال لے کر گیا تھا اور آخر میں یا تو خالی ہاتھ رہ گیا اور یا الٹا گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر لاد دیا گیا اور جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غریب یہی ہے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ قیامت کے دن صرف اعمال کے ساتھ ہی وہ ایک قیامت کی کرنسی عمل ہے۔ اگر آپ کے پاس عمل ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو کچھ ملے گا، اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو جیسے دنیا کے اندر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ملتا، ایسا ہی وہاں پر بھی ہوگا۔ تو وَلَوْ اِفْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی حمایت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا ہوگا ہی نہیں۔ دنیا کے اندر تو کبھی رشتہ داروں سے مدد مانگ لی، کبھی سرکاری عہدیداروں سے مدد مانگ لی، کبھی ججز سے مدد مانگ لی، اور کبھی ایک سے اور کبھی دوسرے سے، کوئی نہ کوئی آسرا مل جاتا ہے۔ قیامت میں ایک تو عذاب بھی دردناک ہوگا اور دوسرا کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک۔